دوسری روایت امام ابو نعیم نے بیان کی ہے، جو جلیل القدر امام حدیث کے امام ابو نعیم نے، اور جس کو امام نبہانی نے اور امام سخاوی نے القول البدیع میں، اور امام نبہانی نے ان سے پھر سعادت الدارین میں روایت کی ہے۔ امام ابو نعیم سے فرماتے ہیں کہ یہ بھی امام سفیان ثوری نے روایت کی۔ اب اس کے راوی امام ابو نعیم الاصفہانی جلیل القدر امام حدیث، اور بیان کرنے والے واقعہ امام سفیان الثوری فرماتے ہیں دوسرا واقعہ دوران حج، میں نے ایک جوان کو دیکھا حج کے دوران، میں اس کے اکٹھے تھے ہم، وہ ہر قدم جب اٹھا کے آگے زمین پہ رکھتا، ہر قدم پہ درود پاک کا درود و سلام پڑھتا، ہر قدم پر ایک بار درود و سلام پڑھتا۔ میں نے اس کو پوچھا، اے بندے تو ہر قدم پر درود و سلام پڑھتا ہے، کیا کسی علمی سند کے ساتھ یہ پڑھتا ہے یا اپنے آپ خیال ہے تیرا؟ اس کے لیے کوئی سند ہے تمہارے پاس کہ ہر قدم پہ درود و سلام پڑھو حج کے دوران؟ اس جوان نے کہا کہ پہلے آپ بتائیں کہ آپ پوچھنے والے کون ہیں؟ تو میں نے کہا میں سفیان الثوری ہوں۔ اس جوان نے کہا سفیان الثوری العراقی؟ قلت نام، میں نے کہا ہاں وہی سفیان ثوری جو امام علم ہے۔ انہوں نے کہا جب انہیں پتا چلا کہ میں وہ سفیان ثوری ہوں جو امام علم ہے اس کے اپنے زمانہ کے، تو کہنے لگے آپ کو بتاتا ہوں سند کیا ہے۔ مطلب یہ ہر ایک کو بتانے والی بات نہیں، آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کو امام سفیان ثوری نے پھر آگے روایت کیا۔ تو اس جوان نے مجھ سے کہا بتائیے میں کیوں ہر قدم پر درود و سلام نہ پڑھوں؟ کہ مجھ پر اللہ کا وہ کرم ہوا کہ میں اپنی والدہ کو لے کر حج پر آیا، اپنی والدہ کے ساتھ حج پر آیا، اور میری والدہ نے کہا مجھے کعبہ شریف کے اندر لے جاؤ۔ میں اپنی والدہ کو کعبہ اللہ کے اندر لے گیا، تو میری والدہ نے جو ہی کعبہ شریف کے اندر قدم رکھا وہ گر پڑی زمین پر، اور ان کا پیٹ متورم ہو گیا، سوج گیا، اور سیاہ ہو گیا چہرہ۔ میری والدہ کا چہرہ سیاہ ہو گیا، بے ہوش ہو کر گر پڑی، پیٹ سوج گیا، پھول گیا، چہرہ سیاہ ہو گیا، بے ہوش ہو گیا۔ میں وہیں بیٹھ گیا اپنی ماں کے پاس، پریشان غمزدہ، اور میں نے اپنے ہاتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اٹھا دیے کہ اے رب، میں نے کہا تو اپنے گھر میں داخل ہونے والوں کے ساتھ یہ سلوک کرتا، جو تیرے گھر میں اندر داخل ہو تو ان کے ساتھ یہ معاملہ کرتا؟ میری ماں نے خواہش کی کہ اللہ کے گھر میں لے جاؤ، میں اندر لے کے گیا، یہ حال ہو گیا۔ اب میں اس ماں کو کہاں اٹھا کے لے جاؤں، کس کو دکھاؤں دنیا میں، کیا کروں؟ اس پریشانی میں میں کعبہ اللہ کے اندر، غلاف والا کعبہ، اس کے اندر بیٹھا تھا۔ کہتے ہیں کہ اچانک سفید لباس والے ایک پیکر نور سفید لباس میں ملبوس کعبہ اللہ کے دروازے میں اندر آ گئے۔ کعبہ شریف روشن ہو گیا، اندر آئے، انہوں نے آ کر میری والدہ کے چہرے اور جسم پہ دست مبارک پھیرا۔ میری والدہ کے چہرے پر وہ جو سیاہی تھی وہ نور اور روشنی میں بدل گئی۔ پھر میری والدہ کے کپڑوں کے اوپر بطن پہ ہاتھ پھیرا، اس کی سوجن سوج جاتی رہی، مرض دور ہو گئی، شفا یاب ہو کے کھڑی ہو گئی، اور شفا یاب ہو کے نور بن گئی، نور نکلنے لگا، سفید ہو گئی نورانی، اور شفا یاب کر کے وہ واپس تشریف لے گئے۔ جو ہی کعبہ اللہ کے دروازے سے نکلنے لگے، میں آگے دوڑا اور میں نے عرض کیا، ان کے کپڑوں سے لپٹ گیا، اور لپٹ کے میں کہنے لگا مجھ پہ اتنا کرم کر کے جانے والے، مجھ کو غم سے نکال لیا اور میرا بوجھ ہلکا کر دیا اور مجھ پر اتنا انعام کیا، خدا کے لیے بتا تو جائیں کہ آپ ہیں کون؟ تو انہوں نے میرے پوچھنے پر جب دامن پکڑا تو مڑ کے مجھے دیکھا اور فرمایا قال انا نبیوں کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہارا نبی محمد مصطفیٰ ہوں، خود آیا ہوں۔
تو آقا علیہ السلام آقا یہ کرم کس وجہ سے کیا؟ آقا نے فرمایا تمہیں معلوم نہیں، باقی جو اعمال تھے ان کے سبب یہ واقعہ پیش آیا، مگر ہر روز تیری ماں کثرت کے ساتھ مجھ پہ درود و سلام بھیجتی تھی۔ جب اس کے ساتھ یہ ماجرا ہوا تو میری غیرت محبت نے، غیرت شفقت نے، غیرت رحمت نے گوارا نہ کیا کہ کثرت کے ساتھ مجھ پر درود و سلام بھیجنے والی بیوی ہو اور کعبۃ اللہ میں آ کے شرمسار ہو جائے۔ یہ اس درود و سلام کی برکت ہے کہ میں تمہیں غم اور رنج و الم سے اور اسے آخرت کی شرمساری سے نکال کے جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر آگے سنیے، امام سفیان ثوری فرماتے جب آقا علیہ السلام نے بتا دیا کہ میں تمہارا نبی محمد مصطفیٰ ہوں صلی اللہ علیہ وسلم اور درود پاک کے صدقے یہ کرم کر کے جا رہا ہوں، تو میں نے دامن اور پکڑ لیا اور عرض کی آقا پھر جانے سے پہلے مجھے کوئی نصیحت بھی کر جائیے، کوئی مجھے بھی وظیفہ نصیحت دے جائیے میرے آقا کہ میں کیا کروں۔ آقا نے فرمایا تمہارے لیے وظیفہ دے کے جاتا ہوں کہ زندگی بھر تم کوئی قدم نہ اٹھاؤ نہ زمین پہ رکھو، ہر قدم پہ مجھ پر درود و سلام پڑھتے رہو، ہر قدم پر مجھ پر درود و سلام پڑھتے رہو۔ وہ کہنے لگے امام سفیان ثوری کو کہ بتائیے یہ آقا نے حکم دیا ہے، اس سند کے بعد اب میں حج کروں، عمرہ کروں، کچھ کروں، ہر قدم پہ درود و سلام نہ پڑھوں تو کیا کروں؟ اور گفتگو ختم کرتے ہوئے آخری بات بڑی اہم، وہی عرض کر رہا ہوں کہ ایک امام ہوئے ہیں بہت جلیل القدر، امام علی بن علوی بن عبداللہ بن احمد بن عیسیٰ العلوی، ان کی وفات 527 ہجری میں ہوئی، یعنی جلیل القدر ائمہ قاضی ایاز کا زمانہ، امام نووی کا زمانہ، علامہ ابن تیمیہ، ابن القیم، علامہ ابن حافظ ابن کثیر سے پہلے کا دور، قاضی ایاز اور امام نووی کے دور، یہ بڑے امام، ان کہانیوں نے یہ فرمایا اور پھر وہ ائمہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام پر کثرت کے ساتھ درود بھیجنے والا آقا علیہ السلام کی نسبت میں پختہ ہوتا چلا جاتا ہے اور پختہ ہوتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ کثرت کے ساتھ خواب میں حضور کی زیارت کے شرف نصیب ہوتے ہیں، اور بڑے لوگ ایسے ہیں جو کثرت درود و سلام کے سبب اس مرتبے پر پہنچے کہ حضور کی کچہری میں بلا لیے گئے، آقا علیہ السلام کی کچہری نصیب ہوئی، اور عالم بیداری میں درود و سلام کی کثرت میں انہیں حضور کا دیدار ہونے لگا، بیداری کے عالم۔ فرماتے ہیں کہ یہ حضرت علی بن علوی بن عبداللہ العلوی یہ ان ائمہ میں سے تھے، امام جلال الدین سیوطی کی طرح ان ائمہ میں سے تھے جو بیداری کے عالم میں آقا علیہ السلام کا دیدار کرتے، زیارت کرتے، کثرت درود و سلام کے سبب اس مقام پر، اور حضور سے براہ راست مسائل پوچھ لیتے تھے، اور انہیں پھر اس کثرت درود و سلام کے سلے میں آقا علیہ السلام کے ساتھ رابطہ اتنا پختہ نصیب ہو گیا تھا کہ جب وہ نماز پڑھتے اور تشہد میں بیٹھتے اور السلام علیک ایھا النبی کہہ کر آقا کی بارگاہ میں نماز کے تشہد میں سلام عرض کرتے، اس وقت تک آگے نہیں بڑھتے تھے، آقا علیہ السلام کا جواب اپنے کانوں سے سنتے تھے۔ فَإِنَّهُ كَانَ